بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مرڈر مسٹری اور فیکٹ۔ آپ میرے چینل کو یوٹیوب سے @مرڈر مسٹری اور کرائم کے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال نوجوانوں بچوں میں منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ٹک ٹاک اور اس جیسی ایپس کا کثرت سے استعمال نوجوانوں کو لاشعوری طور پر ذہنی مریض بنا رہا ہے، اور وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ فالوورز، ویوز کی دوڑ ان میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ فالوورز کی اس جنگ میں نہ جانے کتنی اموات ہو چکی ہیں، مگر یہ بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس دوڑ میں کب کوئی ان کا اپنا حسد، بغض اور قتل جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو آپ بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پیش آتا ہے۔ فیصل آباد، جو کہ کپڑا بنانے اور جگت بازی کے لیے مشہور ہے۔ فیصل آباد نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کپڑا سپلائی کرنے والا شہر ہے۔ پاکستان کا کوئی شہری ایسا نہیں ہوگا جس نے فیصل آباد کا کپڑا نہ پہنا ہو، جہاں ہر بندہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہتا ہے۔ 10 نومبر 2022 کا دن۔ فیصل آباد کے تھانہ ملت ٹاؤن کی پولیس کو شام 7:30 بجے پولیس ہیلپ لائن 15 کی جانب سے آگاہ کیا گیا کہ دیال گڑھ کے علاقہ رسول پورہ پل پر 5 ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران ایک شخص کو قتل اور دوسرے کو زخمی کر دیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس پارٹی فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچتی ہے۔ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد پولیس نے 16 سالہ ایک لڑکے کی لاش کو قبضے میں لے لیا، جبکہ وہاں موجود دوسرے لڑکے کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ خود بھی زخمی حالت میں تھا۔ پولیس نے گنے کے کھیت سے لاش کو قبضے میں لے لیا۔ 16 سالہ لڑکے کی شناخت نایاب علی کے نام سے ہوئی، جو کہ ٹک ٹاک پر ایک ابھرتا ہوا اور مشہور ہوتا ہوا ٹک ٹاکر تھا، جبکہ دوسرا لڑکا نایاب علی کا بڑا بھائی 20 سالہ تیمور حسن تھا۔ تیمور خود بھی ایک ٹک ٹاکر تھا۔ 20 سالہ تیمور نے پولیس کو بتایا کہ نایاب کو کسی نے فون کر کے یہاں بلایا تھا۔ جب وہ پل پر پہنچے تو 2 موٹر سائیکل سواروں پر سوار 5 افراد نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ ان کا موبائل چھیننے کی کوشش کرنے لگے اور گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے جانے لگے، تو تیمور کے مطابق مزاحمت پر مسلح افراد نے نایاب کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور اسی جینا جپٹی میں اسے بھی زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے موٹر سائیکلز کے نمبر حلیہ پوچھنا چاہا تو تیمور نے کہا کہ یہ سب اتنا اچانک اور حیران کن تھا کہ اس کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں، اور ان لوگوں نے نقاب، چہرے پر کپڑے یا ماسک لگا رکھے تھے۔ پولیس نے موقع کی کارروائی کرتے ہوئے جگہ کی تلاشی لینی شروع کر دی تاکہ کوئی ثبوت آلۂ قتل مل سکے، مگر پولیس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، یا ہو سکتا ہے کہ بعد کے لیے ہو، یعنی ایک بار پھر تلاش کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ نایاب علی کون تھا؟ 16 سالہ نایاب علی اور تیمور حسن کے والد محمد عثمان کے مالی حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ محمد عثمان نے ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا رکھا تھا۔ ہوٹل چلانے کے لیے کچھ لڑکوں کی ضرورت تھی اور ان کے مالی حالات ایسے تھے کہ وہ باہر کے کاریگروں کو تنخواہ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ محمد عثمان کے دونوں بیٹوں نے یہ قربانی دی اور اسکول کی تعلیم چھوڑ کر والد کا ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کا قانون موجود ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچے کو آپ کسی بھی کام پر نہیں رکھ سکتے، مگر اس قانون کی عزت بکھری پڑی ہے۔ اس قانون پر ذرا بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اگر اس قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہی ہے تو کم از کم ان 18 سال سے کم عمر بچوں کی تنخواہ کے معاملے پر سختی کی جائے۔ ان کی تنخواہ 25,000 روپے تک مقرر کی جائے۔
18 سال سے کم عمر بچے 6 سے 12,000 روپے پر کام کرتے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ جرائم بھی ان گنت ہوتے ہیں۔ اس پر تھوڑی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہ بچے کل کی نوجوان نسل ہیں۔ واپس کیس کی طرف آتے ہیں۔ نایاب اور تیمور کو کام کرتا دیکھنا محمد عثمان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ محمد عثمان کو لگتا تھا کہ اس طرح ان بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ محمد عثمان کی فیملی زیادہ امیر نہیں تھی۔ محمد عثمان نے سوشل ایپس پر چھوٹے بچوں کو مشہور ہوتا دیکھا تھا۔ ان کا لائف سٹائل امیرانہ ہوتا تھا۔ محمد عثمان نے ٹک ٹاک پر دیکھا کہ کیسے بچے گھر بیٹھے پیسے کما رہے تھے۔ ہوٹل پر کام کے دوران اس نے اپنے بیٹے نایاب علی کو دیکھا۔ اس کے بات کرنے کا طریقہ، گاہکوں کو ڈیل کرنا اسے بہت پسند تھا۔ نایاب علی میں ایک شرم اور جھجک ختم ہو گئی تھی۔ محمد عثمان نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے بیٹے کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا۔ اس نے نایاب کو ایک اچھا سا موبائل فون، موٹر سائیکل اور دیگر اسیسریز لے کر دی کہ وہ کھل کر ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنائے۔ نایاب علی نے سوشل ایپس میں سے ٹک ٹاک کا انتخاب کیا۔ نایاب علی نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر قسمت آزمانا شروع کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس طرح کی ویڈیوز بناتا تھا، صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کی عمر کا لڑکا سوشل میڈیا کی شارٹ ویڈیوز ایپس پر کس طرح کی ویڈیوز بناتا ہوگا۔ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ نایاب پچھلے 1 سال سے ٹک ٹاک پر بڑا متحرک تھا اور اس کی فین فالوئنگ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ بات محمد عثمان کو بہت پسند آ رہی تھی۔ نایاب روز اپنے باپ کو بتاتا کہ آج اس کے اتنے فالورز بڑھ گئے تھے، اور اس نے یہ بھی بتانا شروع کر دیا کہ لوگ اب اس سے حسد کرنے لگ گئے ہیں۔ محمد عثمان اپنے بیٹے نایاب کو تسلی دیتے کہ یہ ایک صحت مند مقابلے کی فضا ہے۔ اچھا ہے، مقابلے سے اچھا مواد تخلیق ہوگا۔ مگر نایاب اور محمد عثمان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ حسد، جلن، بغض اس حد تک بھی بڑھ سکتا تھا کہ کوئی اسے قتل بھی کر سکتا تھا۔ کسی کے اندر نایاب سے حسد کی اتنی آگ لگ چکی تھی کہ اسے ہر قیمت پر نایاب کو مار کر ہی بجھانا چاہتا تھا۔ اتنی نفرت، وہ بھی اپنے قریبی سے۔ نایاب علی قتل ہو چکا تھا، یہ حقیقت تھی۔ پولیس کے پاس ایسی افواہیں بھی پہنچی کہ بظاہر کہ نایاب کی ایک گرل فرینڈ تھی اور ان کے تعلقات میں خلیج پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پیچیدگیاں، مسئلے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ مگر پولیس کو یہ افواہیں بالکل فضول لگی تھیں، کیونکہ پولیس پہلے ہی قاتل تک پہنچ چکی تھی۔ قاتل کون تھا اور قتل کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ اصل کہانی کیا تھی؟ 10 نومبر 2022 کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو نایاب نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ ٹک ٹاکرز کا ایک گروپ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کیا وہ اپنے بھائی تیمور کو ساتھ لے جا سکتا تھا؟ والد نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی۔ شک کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کم از کم پاکستان میں اپنی نوعیت کا شاید یہ پہلا واقعہ تھا۔ 10 نومبر 2022 کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو تھانہ ملت ٹاؤن کے تفتیشی افیسر نوید احمد خود بھی جائے وقوع پر موجود تھے اور اس واقعے کو نہایت باریک بینی سے دیکھ اور سن رہے تھے۔ تیمور کا بیان سننے کے بعد تفتیشی افیسر نوید احمد کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا اور انہوں نے بغیر کوئی بات کہے اور سنے تیمور کو حراست میں لے لیا۔ تیمور کے بیان میں ایسی کیا بات تھی جو بھائی کے قتل کے جرم میں مبینہ طور پر مجرم ٹھہرایا جا رہا تھا؟ تصویر میں آپ رسول پورہ پل کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں، آپ کی بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی۔ تیمور کے والد کے لیے یہ صورتحال کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرے بیٹے کو پولیس نے اپنے ہی بھائی کے قتل کے جرم میں قاتل قرار دے کر حراست میں لے لیا تھا۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ پولیس ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بجائے دوسرے بیٹے تیمور کو قربانی کا بکرا بنا رہی تھی۔ کیا کوئی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بغیر کسی وجہ کے بھی قتل کر سکتا ہے؟
محمد عثمان کو بظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ایک باپ کی نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر پولیس کو وہ قاتل نظر آ رہا تھا۔ یہ پولیس کی نظر ان کی ٹریننگ اور تجربے کا نتیجہ تھا۔ محمد عثمان نے اہل محلہ کو اکٹھا کیا۔ اہل محلہ کو بھی یہ بات بہت عجیب اور بری لگی کہ ابھی تو نایاب کو دفنایا بھی نہیں گیا اور پولیس نے اس کے اپنے سگے بھائی تیمور کو حراست میں لے لیا۔ اہل محلہ نے تھانے کے باہر لاش رکھ کر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ پولیس پر دباؤ بڑھنے لگا اور بالآخر تیمور کو چھوڑنا پڑا۔ پولیس کو نایاب کے بھائی پر شک تھا یا پکا یقین، یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ شک اور یقین ہوا کیوں؟ پہلے کچھ اور۔ جب محمد عثمان اپنے بڑے بیٹے تیمور کو پولیس اسٹیشن سے اپنے ساتھ لے گیا تو پولیس کے لیے صورتحال کافی مشکل ہو گئی۔ پولیس نے ایک اور طریقہ سوچا اور والد محمد عثمان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ چونکہ تیمور اس قتل کا اکلوتا گواہ تھا، لہٰذا اس سے بات چیت کرنا ضروری تھا۔ آپ خود اس کے ساتھ آئیں، پولیس اس کو حراست میں نہیں لے گی۔ یہ بات محمد عثمان کی سمجھ میں آ گئی تھی اور اس نے حامی بھر لی۔ اگلے کچھ دنوں تک تیمور اپنے والد کے ساتھ تھانے آتا رہا اور تفتیشی آفیسر کے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ تفتیشی آفیسر جس طرح کے سوال جواب کرتے، بات کو گھماتے، ایک بات کو کئی بار دہراتے، ہر زاویے سے بات کریدتے، کچھ دنوں میں خود والد کو پولیس کے سوالوں سے بے چینی شروع ہو گئی۔ اس کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے بیٹے کے بیانات مسلسل بدل رہے تھے۔ یہی چیز پولیس اس کے والد کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ پولیس نے تیمور کو حراست میں لے کر صرف ایک مجرم کو پکڑا تھا، جو اب اس کے والد سمجھ چکے تھے۔ اسی بے چینی میں اس نے خود بھی گھر جا کر اپنے طور پر تیمور کو کریدنا شروع کر دیا، بلکہ مارا پیٹا بھی۔ اور پھر تیمور نے بالآخر اپنے والد کو اصل کہانی سنا دی۔ پولیس کو شک کیوں ہوا اور اصل کہانی کیا تھی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کم از کم پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہوگا جس میں ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کو اس وجہ سے قتل کر دیا۔ 10 نومبر 2022 کو جب تفتیشی آفیسر نوید احمد جائے وقوع پر پہنچے، حادثے والی جگہ کا معائنہ کیا اور زخمی تیمور سے واقعے کے بارے میں معلومات لی تو تیمور کا بیان سننے کے بعد 3 سوال ان کے ذہن میں آئے جنہوں نے پوری کہانی پر سوال کھڑے کر دیے۔ پہلا سوال، جب ڈاکو پستول سے مسلح تھے تو انہوں نے قتل کرنے کے لیے گولی کی بجائے چھری کا استعمال کیوں کیا تھا؟ جب انہوں نے قتل ہی کرنا تھا تو چھری سے مارنے کا رسک کیوں لیا؟ دوسرا سوال یہ کہ لاش گنے کے کھیت سے ملی تھی، ڈاکوؤں نے اگر سڑک پر روکا تھا تو ان کو چھپ کے قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تیسرا سوال، تیمور نے بتایا تھا کہ نایاب کو کسی نے فون کر کے یہاں بلایا تھا، مگر جائے وقوع کی مکمل تلاشی کے بعد نایاب کا موبائل نہ مل سکا تھا۔ بعد میں نایاب کا موبائل فون اس کے گھر سے ملا تھا۔ تیمور کے بیان پر یقین نہ کرنے کے لیے یہ 3 سوال ہی کافی تھے۔ پولیس کے بعد اب اصل وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ باپ کے سامنے بھی قتل کا اعتراف ہو چکا تھا۔ محمد عثمان نے اسی وقت اپنے مبینہ قاتل بیٹے کی پہلی عبوری ضمانت کروائی اور پولیس کو بیان دے کر اسے مقدمے میں نامزد کر دیا۔ صورتحال مزید اس وقت مشکوک ہو گئی تھی جب لواحقین FIR درج کرانے کے لیے آگے نہیں آئے اور نہ ہی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے دیا تھا۔ والد محمد عثمان نے سیشن عدالت میں تحریری طور پر بتایا کہ وہ اپنے بیٹے پر مقدمہ نہیں چلانا چاہتا اور اسے معاف کرتے ہیں، جس پر عدالت نے تیمور کی ضمانت کنفرم کر دی تھی۔ تیمور کی ضمانت اس لیے کروائی گئی کہ وہ اسے پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کو حقائق
اس لیے بتائے تاکہ قانونی کارروائی آگے بڑھا کر ختم کی جا سکے۔ قتل کرنے کی وجہ کیا سامنے آئی؟ تیمور اسی دن سے حسد کا شکار ہو گیا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ٹک ٹاک پر اتنا مشہور کیوں ہو رہا تھا۔ اسے ارد گرد کے لوگ جاننا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی بڑی آؤ ہوتی تھی، موٹر سائیکل اور موبائل فون لے کر دیے جا رہے تھے۔ اسے یہ سب نہیں مل رہا تھا۔ پھر تیمور نے وہ فیصلہ کر لیا۔ 10 نومبر 2022 سے پہلے بہت سے منصوبے اس کے ذہن میں آئے، مگر 10 نومبر 2022 کو اس نے شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کا سوچا۔ 10 نومبر 2022 کو اس نے اپنے چھوٹے بھائی نیاب علی کو ایک جھوٹی کہانی سنائی۔ گھر میں نیاب کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ اس بات کا ملزم نے فائدہ اٹھایا۔ اس دن T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے انڈیا کو ہرایا تھا۔ تیمور نے نیاب کو کہا کہ وہ انڈیا کی جیت پر لگایا ہوا جوا ہار گیا تھا اور ہاری ہوئی رقم دینے جانا تھا۔ باپ سے بہانہ بنا کر اجازت لو۔ یہ بات کنفرم نہیں کہ تیمور پہلے بھی کرکٹ میچ پر جوا لگاتا تھا یا کہ نہیں۔ اگر لگاتا تھا تو کیا اس بات کا علم نیاب کو بھی تھا یا کہ نہیں؟ نیاب نے اپنے باپ سے ٹک ٹاکرز کے گروپ سے ملنے کا بہانہ بنایا تھا۔ تیمور نے اپنے بھائی کو حسن چوک کا بتایا تھا۔ اس چوک پر پہنچنے کے بعد اسے ایک کال آتی ہے کہ وہ دیال گڑھ کی طرف آئے۔ پولیس کے خیال میں تیمور کے ساتھ اس منصوبے میں کوئی اور بھی ملوث تھا۔ دیال گڑھ کے قریب پہنچ کر تیمور نے ایک پل پر موٹر سائیکل روکی۔ نیاب کو بالکل علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ تیمور نے دوبارہ فون کان کو لگایا اور بولا کہ ہم پل پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر دوبارہ اس کی آواز سنائی دی کہ اچھا، اس گنے کے کھیت میں آنا ہے، ہم ابھی آ گئے۔ اس نے نیاب کو بتایا کہ وہ لوگ اس گنے کے کھیت میں ہیں۔ 16 سالہ نیاب بغیر کسی دوسری سوچ کے چل پڑا۔ شک کرتا بھی تو کیسے شک کرتا؟ اس کے ساتھ اس کا سگا بھائی تھا۔ جیسے ہی وہ گنے کے کھیت میں داخل ہوا تو تیمور نے پینٹ میں لگائی چھری نکالی، نیاب پر حملہ کر دیا۔ جب تک نیاب کو سمجھ آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا، اس کی جان نکل چکی تھی۔ نیاب کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا تھا۔ ایک بار تو اس نے اپنے بھائی کی طرف ضرور دیکھا ہوگا۔ ایک بار اس نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب ہو۔ کیا اس کا بھائی اس کو بغیر کسی زر زن زمین کے قتل کر سکتا تھا؟ اس کے منہ سے اپنے بھائی کا نام ضرور نکلا ہوگا۔ اس نے اپنا قصور پوچھنے کی کوشش کی گئی ہوگی، مگر اب تیمور کبھی بھی کسی کو اس کے آخری لمحات نہیں بتائے گا، مگر ساری زندگی ضرور پچھتائے گا۔ والد محمد عثمان نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور وہ دوسرے کو پھانسی نہیں لگوانا چاہتے تھے۔ دوسرے لوگ نیاب سے حسد کرنے لگے تھے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ خود اس کا اپنا سگا بھائی ہی حسد کا شکار ہو جائے گا۔ دونوں بھائی ہی ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتے تھے۔ نیاب کے فالورز ٹک ٹاک پر بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے اور تیمور کے فالورز کے بڑھنے کی تعداد بہت کم تھی۔ قتل کا یہ کیس پولیس نے 18 روز بعد مکمل کر لیا تھا۔ اب مجھے اجازت دیں، آپ کے پاس نیا کیس لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔